بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت بقرہ مدنی ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کے گائے ذبح کرنے کا واقعہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام بقرہ یعنی گائے رکھ دیا گیا۔ سورت بقرہ ان 6 سورتوں میں سے ہے جن کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سورت بقرہ اور سورت نساء جب نازل ہوئیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھروں کو قبرستان نہ بنائیں۔ جس گھر میں سورت بقرہ تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ گھر میں شیاطین کا بسیرا سورت بقرہ پڑھنے سے بھاگ جاتے ہیں اور اگر موجود نہ ہوں تو داخل نہیں ہوتے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک رات سورت بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا پاس ہی بندھا تھا اور میرا بیٹا یحییٰ بھی قریب ہی لیٹا ہوا تھا۔ اچانک گھوڑا بھدکنے لگا، مجھے ڈر ہوا گھوڑا یحییٰ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس ڈر سے میں نے تلاوت روک دی تو گھوڑا بھی رک گیا۔ میں نے تلاوت دوبارہ شروع کی تو گھوڑا پھر بھدکنے لگا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو چراغ جیسی روشنی کا ایک ہالہ آسمان سے زمین تک آ رہا تھا۔ میں پریشان ہو گیا اور ہالہ غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں بتایا۔ فرمایا، ابو یحییٰ آپ پڑھتے رہتے؟ عرض کی، اللہ کے رسول میں پڑھتا رہتا مگر گھوڑا بھدکنے لگا تھا اور ڈر کہ میرے بیٹے یحییٰ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ فرمایا، ابن حضیر پڑھتے رہتے؟ عرض کیا، اللہ کے رسول میں پڑھتا رہا تو میں نے اپنا سر اٹھایا، چراغ جیسا روشنی کا ہالہ آسمان سے زمین کی طرف آتا نظر آیا تو میں پریشان ہو گیا۔ فرمایا، وہ فرشتے تھے جو آپ کی آواز سننے کے لیے قریب ہو رہے تھے۔ آپ صبح تک پڑھتے رہتے تو انہیں لوگ بھی دیکھ لیتے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن پڑھا کرو، روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ خصوصاً 2 روشن سورتوں کی تلاوت کیا کریں، سورت بقرہ اور سورت آل عمران۔ یہ صورتیں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 صاحباں ہوں، یا جیسے قطار میں اڑتے ہوئے پرندوں کی 2 ٹولیاں ہوں، اپنے پڑھنے والوں کی وکالت کریں گی۔ سورۃ بقرہ ضرور پڑھا کریں، اسے پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے، جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، روز قیامت قرآن اور اہل قرآن کو لایا جائے گا۔ سورت بقرہ اور سورت آل عمران سب سے آگے ہوں گی، جیسے یہ سیاہ بادل ہیں، یا 2 صاحبان اور ان کے درمیان روشنی ہے، یا پرندوں کے 2 غول ہیں، اہل قرآن کے حق میں جھگڑا کر رہی ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہر چیز کی چوٹی ہوتی ہے اور قرآن مجید کی چوٹی فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے سورت بقرہ ہے۔ ہر چیز کا خلاصہ ہوتا ہے اور قرآن کا خلاصہ مفصل صورتیں ہیں۔ نیز فرماتے ہیں، شیطان جب کسی کے گھر میں سورت بقرہ کی تلاوت سنتا ہے تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ نیز فرماتے ہیں، جس نے سورت بقرہ کی ابتدائی 4 آیات آیت الکرسی کے بعد والی 2 آیات اور سورت بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھی، اس دن اس کے قریب شیطان نہیں آ سکتا، اور اگر یہ تمام آیات کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اسے افاقہ ہوگا۔